اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ سورۃ المائدہ آیات 80 اور 81۔ تارا آپ دیکھیں گے، کثیراً بہت سوں کو، منہم ان میں سے، اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یتولون وہ دوست بناتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں ان کے پہلے لوگوں کی وہ حالت تھی اور اب موجودہ ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ بہت سے یہودی اور اہل کتاب جنہوں نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، جنہوں نے جانا کہ دین اسلام ہی اصل دین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے مسلمانوں سے دوستی رکھنے کے بجائے الٹا مشرکین مکہ سے دوستی کی۔ خاص طور پہ کعب بن اشرف اور مدینہ کے یہودی قبائل کے دوسرے افراد بھی جو مسلمانوں کی دشمنی میں مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے منافقین سے دوستی رکھتے تھے۔ لبئس یقیناً برا ہے، ما قدمت جو آگے بھیجا ہے، لہم اپنے لیے، انفسہم ان کی نفسوں نے، یعنی یہ جو اعمال کر رہے ہیں اور یہ اعمال آگے بھیج رہے ہیں، یہ اعمال یقیناً ان کے لیے بہت برے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان سخط اللہ علیہم کہ ناراض ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے، کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے دور میں بھی یہ لوگ جو بات حق پاتے ہیں اسے تسلیم کر لیتے، لیکن انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی لوگوں سے ناراض ہو گیا، اور پھر اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے، وفی العذاب اور وہ عذاب میں، ہم خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ لوگ عذاب میں رہیں گے۔ پھر اب قیامت میں انہیں حق تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اگر وہ لوگ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، والنبی اور نبی پر، وما انزل الیہ اور جو نازل کیا گیا ہے اس کی طرف۔ اب یہ تین باتیں ہیں، ایک اللہ پر ایمان، دوسرا نبی پر ایمان، اور تیسرا جو پیغمبر پر نازل ہوتا ہے۔ اب اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں پر لازم تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے، حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے، اور اسی طرح جو آپ پر کتاب تورات نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تب بھی لازم تھا کہ اللہ، حضرت عیسیٰ اور جو آپ پر نازل ہوا یعنی انجیل، اس پر ایمان لاتے۔ اور پھر یہ بھی ان پر لازم تھا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا تو اب وہ اس دور میں بھی اللہ پر ایمان رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اور جو آپ پر نازل کیا گیا قرآن مجید اس پر بھی ایمان لاتے۔ تو یہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے ہر دور کی ہر امت پر کہ وہ اللہ، رسول اور جو اس رسول پر نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اور یاد رہے کہ آج بھی اگر ہم مسلمان جن کی تعداد 1.5 ارب کے قریب ہے، اگر اللہ پر ایمان لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اس قرآن مجید پر ایمان لائیں گے تو فلاح پائیں گے۔ اگر ان چیزوں سے روگردانی کریں گے، اللہ کے بجائے ہم کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے طریقے کے بجائے ہم کسی اور کی پیروی اور اتباع کرنا شروع کر دیں گے، اور آج جو ہمارے مختلف گروہ، جماعتیں، فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ اپنے اپنے امام یا پھر اپنے اپنے جو ان کے پیشوا ہیں ان کی اتباع کیے جا رہے ہیں، اور بعض جماعتیں اور گروہ تو یہ اس میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی تعلیمات اور آپ کی رہنمائی ان معاملات میں کیا ہے۔ تو امتیوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ خالص ایک اللہ کی بندگی کریں اور ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ پر قرآن مجید اس پر ایمان لائیں۔
اس لیے فرمایا کہ اگر یہ لوگ حقیقت میں اس طرح ہوتے کہ یہ ایمان لانے والے ہوتے اللہ پر، نبی پر اور جو ان پر نازل کیا گیا ہے، متخذوہم اولیاء، نہ بناتے انہیں اولیاء دوست، جن لوگوں کو مشرکین کو انہوں نے دوست بنا لیا ہے، اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو پھر قطعاً کبھی بھی ان لوگوں کو یہ دوست نہ بناتے، کیونکہ اہل ایمان کی محبت ایمان والوں سے ہوتی ہے، اور جن کی محبت کفار کے ساتھ ہے اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ لوگ اندر سے کافر ہیں یا انہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا، اور لیکن کثیراً بہت سوں کو، منہم ان میں سے، فاسقون جو فاسق ہیں، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا، اور لیکن بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمانی کرنے والے ہی ہیں، فاسق ہی ہیں، اور حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات پر ایمان لانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، اور جو آپ پر نازل کی گیا ہے قرآن مجید، اس سے محبت کرنے والا، اور اس کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے والا، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔